طرح کوئی علی کے ساتھ تھا، وہ پھر کربلا میں حسین کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ تاریخ اسلام کے بڑے عجیب کریکٹر ہیں کہ ابتدا دیکھو گے اچھی، انتہا دیکھو گے بہت بری۔ حر کی ابتدا بری، حر کی انتہا اچھی۔ زہیر کی ابتدا بری، زہیر کی انتہا اچھی۔ تبھی فرمایا دعا کیا کرو کہ خدا تجھے عاقبت بخیری عطا کرے۔ فرمایا شکر خدا ادا کیا کرو کہ پروردگار عالم نے تجھے مکتب عقل کا مہمان بنایا ہے۔ فرمایا ایک آنسو کی قیمت اثر یہ ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ جب چھٹے امام کے گھر میں مجلسوں کی ابتدا پروپر چھٹے امام کے زمانے سے ہوئی، علل اعلان مامون کے زمانے سے ہوئی، آل بوئے کے زمانے میں علل اعلان عاشورہ کے دن چھٹی کا اعلان کیا گیا حکومتی طور پر۔ جب یہ مومن نکلا امام کے گھر سے اور امام نے کہا کہ تو نے میرے جد پہ رونے کا حق ادا نہیں کیا، تو اس نے جیب سے رومال نکالا اور کہا کہ مولا میں اتنا رویا کہ یہ پورا رومال گیلا ہو چکا ہے۔ امام نے کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ تو نے رویا نہیں، میں نے کہا کہ تو نے حق ادا نہیں کیا۔ کہا مولا حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ فرمایا میرے جد حسین پہ ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ گریا کرتی ہے۔ اور آج سب سے زیادہ اگر کوئی امام غمگین ہے وہ حجت خدا امام زمانہ ہے۔ عادتاً ہر سال میں زیارت ناہیہ کے کوئی جملے پڑھتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ناہیہ ہر روز نہ پڑھا کرو، جب دل پہ کوئی بھاری کیفیت آ جائے اور دل کرے رونے کا نا، پھر اس دعا کو پڑھا کرو، کیونکہ اس جملوں میں درد ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اس غم کے جملوں کو ضائع کر دے۔ میری گزارش ہے بعض مومنین سے، بعض نوحے بڑے دردناک ہوتے ہیں اور وہ گاڑیوں میں ایسے چلاتے رہتے ہیں، کبھی خود کو عادی نہ بناؤ، کیونکہ اگر عادت ہو گئی اتنی شدت کے مصائب سننے کی پھر دل قسی ہو جاتا ہے انسان کا، پھر سنتے رہو گے مولا کے گلے پہ چھری چلی آنکھوں سے آنسو نہیں آئیں گے۔ فرمایا مصائب خاص کیفیت میں سنا کرو تاکہ وہ مصائب، کیوں خدا کہتے ہیں قرآن بھی جب آپس میں باتیں کرو نہ سنو، پھر قرآن عادت بن جائے گی، تم غور و فکر نہیں کرو گے، پھر قرآن کی کیسٹ صرف مردوں کے لیے لگاؤ گے اور اس مردہ جسم کو زندہ کرنے اور روح کو زندہ کرنے کے لیے قرآن نہیں سنو گے۔ کہ مولا فرماتا السلام علی الشیب الخطیب، میرا سلام ہو ان محاسن پہ جو خون سے رنگین تھے۔ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے خضاب، ہم داڑھیوں کو رنگ سے خضاب کرتے ہیں، کہ میرے اس جد پہ سلام ہو جس نے اپنی داڑھی کو اپنے خون سے خضاب کیا۔ کسی نے میرے معصوم سے پوچھا کہ مولا یہ واقعہ کب کا ہے؟ فرمایا جب صبح سے شام تک جنگ کر کر کے میرے بابا تھک گئے نا، غروب کا وقت آیا عصر عاشور، فرمایا تھوڑی دیر کے لیے میرے بابا نے سانس لینا چاہیے تاکہ پھر جا کے جنگ لڑیں۔ کہ اتنے میں اپنے ماتھے کا پسینہ پوچھ رہے تھے، کسی ظالم نے میرے بابا کے سر پہ پتھر مارا۔ کہ جب سر حسین سے خون جاری ہوا تو بابا نے خون کو پوچھنا چاہا، اتنے میں حرملا نے میرے بابا کو ایک تیر مارا۔ کہ بڑی کوشش کی کہ تیر کو آگے سے نکالے لیکن نکلا نہیں، میرے بابا نے پینٹ سے تیر کو توڑ کے نکالا۔ اب امام زمانہ پھر دوسرا سلام کرتے، فرماتے میرا سلام اس چہرے پر جو چہرے کے بل زمین پہ جا کے گرا۔ اب جو خون جمع ہوا تو بابا نے داڑھی پہ مل لیا اور زخم اتنا گہرا تھا کہ آنکھوں پہ اندھیری آ گئی اور چہرے کے بل جا کے کربلا کی زمین پہ گر پڑے۔ 3 ہستیاں ہیں جو چہرے کے بل کربلا میں گریں۔ پہلی ہستی کا نام عباس علمدار ہے، کہ کربلا کا کوئی شہید عباس کی طرح زمین پہ نہیں آیا۔ دوسری ہستی امام حسین ہیں جو چہرے کے بل سرزمین کربلا پہ گرے۔ تیسری ہستی سیدہ زینب ہیں جو 11 محرم کو اونٹ کی اونچائی سے
وہ بیوی فرماتی ہے میرے حسین کو سلام کیا کر، اس سلام کا ثواب رسول کے 99 حجوں کے برابر ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کریں ان ہستیوں پہ جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا اللہ کی راہ میں۔